أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وإن كنتم مرضى اور اگر تم میں کوئی مریض ہو او علی سفر یا سفر پر ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے او لامستم النساء یا تم میں سے کوئی عورتوں کو چھو لے فلم تجدوا ماء پھر وہ نہ پائے پانی کو فتیمموا صعیدا طیبا پس وہ تیمم کر لے پکیزہ مٹی سے فامسحوا بوجوہکم وایدیکم پھر ملے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے معاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آج آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کے حکم کو بیان فرمایا۔ میں اگر کوئی تم میں مریض ہو اور اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس کے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا کوئی مسافر ہے اس کو پانی نہیں ملا، یا پھر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے قضائے حاجت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا کوئی کسی نے ہم بستری کر لی ہے، اس کے بعد اس کو پانی میسر نہیں ہے۔ پانی میسر ہونے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہ ہو، کم از کم 1 میل تک یہ ضروری ہوتا ہے، اگر 1 میل تک پانی موجود نہیں ہے تو پھر بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات پانی موجود ہوتا ہے لیکن قدرت حاصل نہیں ہوتی، اس طرح بیمار بندہ ہے، پانی موجود ہے لیکن بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، اب قدرت گویا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پانی موجود ہوتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنا بندے کی قدرت میں نہیں ہوتا، جس طرح پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے تو پانی کنویں میں موجود ہے لیکن ڈول پاس نہیں ہے، نکال نہیں سکتا، قدرت نہیں ہے۔ یا کوئی جانور اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، زہریلا جانور درندہ بیٹھا ہے کہ اگر یہ جائے گا اس کو جان کا خطرہ ہے، تو پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے پہ قدرت نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں وضو معاف ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ تیمم آ جاتا ہے، تو بندہ پھر تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ تو تیمم میں جو فرض چیز ہے وہ نیت ہے۔ وضو میں نیت سنت ہوتی ہے لیکن تیمم میں فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ تیمم میں نیت نہیں کرتا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری صورتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ جب تم نے تیمم کرنا ہے تو اس کے فرض کتنے، تیمم کرنا ہے تو چہرے کو ملنا ہے اور ہاتھوں کو ملنا ہے، یہی 2 فرض ہیں، نیت کرنا اور چہرے اور بازوں کو ملنا، یہ 2 فرض ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ ایسے لگا کے اس طرح 2-4 دفعہ ایسے کرنا ہے اور پھر پورے چہرے پہ مل لینا، پھر اسی طرح دوبارہ ہاتھوں کو مٹی پہ ملنا ہے اور بالکل اس طرح جو ہے بازو کو ہاتھ کو لے کے جانا ہے اس طرح، پھر ادھر سے ایسے واپس لے آنا، بالکل اسی طرح ادھر بھی ایسے ہی کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی جگہ خالی نہ رہے ہاتھ پھرنے سے، تو تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں دین میں، تو جو بندہ پانی کے استعمال میں قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل مٹی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے کا جو ہے ایک سہل آسان طریقہ رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تو درگزر و معاف کرنے والا ہے۔ لیکن تیمم جو ہے اس وقت تک ہمارا باقی رہے گا جب تک ہم پانی کے استعمال میں قادر نہیں ہو جاتے۔ جیسے ہی ہم پانی کے استعمال پہ قادر ہو جائیں گے تو ہمارا تیمم ٹوٹ جائے گا، ہم وضو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق